أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارا موضوع گفتگو کلمہ ولایت کی ہلکی سی وضاحت کرنا ہے. کل اس حوالے سے گفتگو ہوئی تفصیل سے، اور آخر میں ہم نے جس قول کا انتخاب کیا وہ البتہ یہ نہیں کہ یہاں اقوال بیان کیے، یہ کام پیچھے ہوا تھا. یہاں بیان کرنے کے لیے جس قول کا انتخاب کیا وہ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کا قول تھا، جس میں علامہ فرما رہے تھے ولایت کیسا قرب ہے، کیسی نزدیکی ہے دو اشخاص کے درمیان. وہ فرما رہے تھے کہ ارتفاع الواسطہ واسطۃ الحائلہ، یہ کل حائلہ کا لفظ میں نے نہیں ادا کیا تھا. ارتفاع الواسطۃ الحائلہ بین الشیئین، دو چیزوں میں اگر کوئی واسطہ حائل ہے، کوئی چیز ہے ان کے درمیان میں، وہ چلی جائے، بیچ میں سے ہٹ جائے، فاصلہ نہ رہے. بحیث، اب اس کو اور وضاحت کی علامہ نے، بحیث لا یکون بینہما ما لیس منہما. جالب ہے، خوبصورت تعبیر ہے. ما لیس منہما کون ہوتا ہے؟ یعنی جو ان میں سے نہ ہو. سادہ لفظوں میں کل عرض کیا تھا غیر، بیگانہ، وہ بیچ میں سے ہٹ جائے. اب جو بھی چیز مجھ میں اور مولائے کائنات کے بیچ میں حائل ہو رہی ہے، اس کو جتنا میں ہٹاتا چلا جاؤں گا اتنا وادی ولایت میں آتا چلا جاؤں گا. یہ گفتگو ہوئی کل.
پھر ہم منفی ولایت کی طرف گئے. 3 قسمیں شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں. ایک ہے منفی ولایت کہ جدھر نہیں جانا، جس کو اختیار نہیں کرنا، جس کے سائے میں نہیں جانا، جس پرچم کے نیچے نہیں جانا، جس خیمے میں قرار نہیں پانا، جو غدیر والی کھینچی گئی لکیر کے اس طرف ہے. اور پھر ایک تفصیل سے روایت بھی عرض ہوئی. ایک ہے مثبت ولایت، جس کی بات آج ہم جتنی فرصت ہے کرنے کی کوشش کریں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہید نے بڑی خوبصورت تقسیم کیا ہے. مثبت ولایت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک عام ولایت اور ایک خاص ولایت. عام ولایت کون سی ہے؟ میں اپنی تعبیر میں پھر عرض کروں گا. عام ولایت کون سی ہے؟ آیت پڑھتا ہوں، جلدی آگے بڑھنا ہے. آج سورہ توبہ کی آیت ہے. پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین اور مومنات یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یہ مومنین اولیاء ہیں. کیا مطلب؟ ابھی لغوی رہنا ہے، ہم ڈیٹیل میں آپ خود جائیے گا. یعنی مومنین کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، قرب ہونا چاہیے. مومنین کے بیچ میں قرب ہوگا. آپ دیکھ لیجئے ہوا، پانی اور گیس، چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں یہ فرق بتایا جا رہا ہوتا ہے. جو ان کے مالیکیولز ہوتے ہیں، ایٹمز ہوتے ہیں، جتنا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اتنے بیچارے کم مضبوطی کے حامل ہوتے ہیں. بہت فاصلہ ہے آپس میں، ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہوا بن جاتے ہیں. کم فاصلہ ہے، بہنے لگتے ہیں، ٹھہر پھر بھی نہیں پاتے. فاصلہ جتنا کم ہوتا جاتا ہے اتنے سالڈ اور مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی یہی کہا جا رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. رشتہ ولایت قائم کرنا ہے، یعنی حائل، رکاوٹ اور فاصلے کو کم کرنا. یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی. جتنا آپس کے فاصلے کو کم کرتے چلے جائیں گے، مسلم سوسائٹی، مومنین کا معاشرہ اتنا مضبوط بنتا چلا جائے گا، اتنا فولاد بنتا چلا جائے گا. ابھی کر دیں سیدھا، وہ زیادہ بہتر ہے. کم از کم آپ تو سن رہے ہیں نا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. محمد و آل ہیں لطیف نکات. جلدی گزروں گا، بس ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا. یہ اگلی آیت پہ بھی جانا. اچھا، یہ جو مومنین میں ولایت ہے، یہ جو قرب ہے مومنین میں، اچھا یہ اتنا قریب کر دیتا ہے کہ اب ایک دوسرے کی باتیں محسوس نہیں کرتے، سہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، سہنے کا حوصلہ آ جاتا ہے. اگر میں کوئی غلط کام بھی کر رہا ہوں نا، چونکہ بہت قریبی ہے نا میرا رشتہ دار، نہ صحیح مومن تو ہے، اور مومن میں کون سا رابطہ ہونا چاہیے؟ ولایت کا. ولایت کیا؟ یعنی قرب، یعنی میرا بہت قریبی ہے نا، مجھے سمجھا رہا ہے نا. نہ یہ کہ آگے سے ناراض ہوں گا بلکہ اس کا شکریہ ادا کروں گا. یہی آیت کا اگلا حصہ ہے. قرآن مجید نے اپنے انداز سے اس مسئلے کو کھولا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پہنچ گئی بات آپ تک؟ طلاب ہیں، فضلاء ہیں. اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ مومنین کی ولایت، آپس کی ولایت. یہ مثبت ولایت، عام مثبت ولایت. قرب ہے. اچھا، ولایت کے معنوں میں نا اختیار بھی آتا ہے. کل اتنی بحث ہم نہیں کر سکے تھے، وقت کم تھا ہمارے پاس. تھوڑا اختیار بھی آتا ہے، یعنی تھوڑا اختیار اس کا اس کے اوپر ہے، تھوڑا اختیار اس کا اس کے اوپر ہے.
تبھی تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. کوئی تو رشتہ ہے نا، کوئی تو قرب ہے نا. اور جتنا یہ بڑھے گا اختیار والا معاملہ ایک دوسرے کے اوپر، جیبیں مشترک ہو جائیں گی زمانے ظہور میں انشاءاللہ. اس سے پہلے اللہ کرے ہو جائے. ایک دوسرے کی جیبوں سے نکال لیں گے. اس نے اس کو اجازت دی ہوگی، اس نے اس کو اجازت دی ہوگی، میرا مال تیرا مال، تیرا مال میرا مال. یوں یہ کیفیت ہے مومنین کی. بعضهم اولیاء و بعض. یہ معاشرہ خدا دیکھنا چاہتا ہے. یہ معاشرہ حضرت حجت علیہ السلام قائم کریں گے. اچھا، ایک تمثیل عرض کروں گا ایک آیت پڑھنے کے بعد. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56. آیت 55 جس کو سرنامہ سخن آج کے لیے قرار دیا. ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ. انما کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بس ایسا ہے جو کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بس یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ ولایت مثبت خاص ہے. خاص مثبت ولایت. کلرز کیا تھا 3 طرح کی ولایتیں ہیں. ایک منفی ہے جدھر نہیں جانا، ایک مثبت ہے جدھر آنا ہے. وہ مثبت 2 طرح کی ہے. ایک عرض کر دی مومنین کے بیچ میں، اور ایک ولی اللہ کا جو اختیار ہے ہمارے اوپر. یہ اس سے متعلق آیت ہے. ہماری جان پہ، ہمارے نفس پہ، ہمارے مال پہ، سب کچھ پہ ان کی حکمرانی. کن کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کی کہ جو حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. مولا کائنات کا ذکر ہے اور تمام معصومین کا. ظاہر ہے عمومیت رکھتی ہیں یہ چیزیں. صلوات بھیجیں آقا کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا، اب ایک تمثیل یہاں پر میں عرض کروں. مومنین کی آپس کی ولایت ہے نا، کس طریقے سے؟ فاصلہ کم سے کم کرنا ہے ہم نے. فاصلہ کم سے کم. قرب. کیسا قرب؟ یعنی ایسے فاصلے حائل کو ہٹانا کہ جو غیر ہو. یعنی مسلم سوسائٹی کے اندر مومنین کے بیچ میں غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کوئی غیر بیچ میں آنے لگے، کل بھی عرض کیا غیر کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. کوئی دشمن ہو سکتا ہے، غیر ہے. دنیا کی محبت ہو سکتی ہے، غیر ہے. خواہشات نفسانی ہو سکتی ہیں، غیر ہیں. ایک مومن دوسرے مومن کی ممکن ہے مدد نہ کرے خواہشوں کی وجہ سے. خواہشوں کو ہٹائے گا، ایثار اس کی جگہ لے لے گا. خواہشیں حائل ہیں، ایثار جوڑنے والی چیز کا نام. یعنی یہ فاصلے ہٹانے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہونا. اور جب یہ فاصلے ہٹیں گے ایک عجیب سا نیٹ ورک بنے گا. اپنے ذہن کی امیجنیشن کی پاور کو تھوڑا سا استعمال کر کے اے آئی کو کمانڈ دیتے ہیں کہ اس طرح کی تصویر چاہیے، وہ بنا کے دیتا ہے. اب اپنے ذہن سے ایک تصویر بنوائیں. آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کئی جگہوں پہ یہ تمثیل پہلے بھی عرض کی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا کنیکشن بنائیں جتنے باقی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ. ایک ایک خط کھینچیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. ولایت والی لکیریں کھینچیں. تصور کریں ایک آدمی ہے، کتنی لکیریں، اگر 100 لوگ بیٹھے ہوئے 100 لکیریں تو کھینچیں گی نا اس شخص کی. وہ سب سے مربوط ہو رہا ہے، سب سے مل رہا ہے. دوسرا شخص یہی کرے، اپنے آپ کو مرکز میں رکھ کے ایک ایک لکیر کے ساتھ، یعنی ولایت کی لکیر کے ساتھ، یعنی قرب کی لکیر کے ساتھ سب بیٹھے ہوئوں کے ساتھ خود کو جوڑ. تیسرا شخص یہی کام کرے، چوتھا شخص یہی کام کرے، پانچواں، سارے آخر تک.
یعنی ہر بندہ سب کے ساتھ خود کو جڑا ہوا محسوس کرے، خط کھینچے. تصور ذہن میں بنائیں تصویر، کتنی لکیریں کھینچیں گے، کوئی خالی جگہ بچے گی کیا بیچ میں؟ بھر جائے گا وہ صفحہ، بھر جائے گا وہ صفحہ جس کے اوپر اتنی زیادہ ڈرائنگ ہے. اور 100 نہیں ہے مومنین، اسی کم کے اندر ہزاروں اور بھی موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں. کتنی لکیریں کھینچیں گی اس صفحہ ارض کے اوپر. کیا نام ہے ہر خط کا؟ ولایت. ولایت، مومنین کے بیچ کی ولایت. ایسا نیٹ ورک بنے گا غیر کے آنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی، دشمن کے آنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی، دشمن کے نفوذ اور پینیٹریشن کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی. کشتی ہے نا، کشتی پہ جا رہے ہیں، ایک نادان ہے نا بیچ میں بیٹھا ہوا، وہ جیب سے کوئی آلہ نکالتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، سوراخ کرتا ہے اس کو. اب جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ الگ الگ حصے نہیں ہیں، ایک ہی کشتی ہے. ایک سوراخ ہوگا، پانی اندر آئے گا، یہ جو نادان ہے یہ تو ڈوبے گا، سب کو لے کے ڈوبے گا. کیا کریں گے؟ پیار سے، محبت سے، جیسے بھی جس طرح وہ سمجھتا ہے سارے مراحل طے کریں گے. ممکن ہے پیار کی زبان سے پہلے مرحلے میں ہی سمجھ جائے، ممکن ہے 2 بار کہنا پڑے، ممکن ہے سب ایک بار کہیں، ممکن ہے تھوڑی سختی کرنی پڑے، پھر بھی باز نہ آئے، ممکن ہے اس کے ہاتھ باندھنا پڑے، اپنے ہی ہو لیکن نہیں سمجھ رہے ہو، سب کے ڈوبنے کا سبب بن رہے ہو. کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سوراخ نہیں کرنے دیں گے اس کشتی میں کسی کو، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے. اچھا، یہ جال جو آپ نے بنایا تھا ایک حصہ ابھی ادھورا ہے اور اس کے بغیر یہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے. کون سی ولایت، کون سا تعلق؟ جب یہ ساری لکیریں، ہر شخص ایک لکیر اوپر جب تک نہ کھینچے، اوپر سے جو رسی آ رہی ہے، اوپر سے جو عروۃ الوثقی آ رہی ہے، اس سب سے شاخیں نکل رہی ہیں، ہر شخص کے ساتھ متصل ہو رہی ہے. یہ جال، ولایت کا جال، کائنات پر حاکم ہے اور ہونا ہے. یہ ہے ولایت. بعض ہم اولیاء و بعض بھی ہیں. اور ولی اللہ کی، خدا کی ولایت، مولا کائنات کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، امام حسین علیہ السلام کی ولایت، ان ولایتوں کے ایک ہی ہے، نام الگ ہے، اس ولایت کے زیر سایہ ہیں اور آپس میں بھی جڑے ہوئے ہیں. اگر ایسا لشکر تشکیل پا جائے، نہ دشمن نفوذ کر سکے گا، نہ خواہشیں آڑے آئیں گی، نہ کوئی رکاوٹ. اور یہ بنے گا مہدوی معاشرہ، یہ بنے گا ولائی معاشرہ. اور پھر یہ سارے کا سارا مل کر یکجان ہو کر ٹکرا جائے گا باطل ولایتوں کے ساتھ، جو کہ سراب ہے، جو کہ دھوکہ ہے، جو کہ ایک لکلکہ زبان ہے، جو کہ جھاگ ہے. طوفان آیا نا، گندگی ساری اوپر آ گئی سمندر کے اوپر، طوفان طوفان کی وجہ سے جھاگ چھا گئی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہے سارا کچھ. ایک ہوا چلے گی، ساری جھاگ چھٹ جائے گی، ولایت کا خالص پانی نمودار ہو جائے گا. صلوات بھیجی محمد وآلہ. زیادہ زحمت نہ دوں میں آپ کو، ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اب یہ جو ولایت کا جال بنے گا، یہ جو ولایت کا نیٹ ورک بنے گا، جو نفوذ ناپذیر ہے، جو مضبوط ہے، جو فولاد ہے، جو طاقتور ہے، جس میں بطش شدید ہے، اولی بأس شدید، جیسے کل عرض کیا تھا، یہ اولی بأس شدید جو دنیا میں اس طرح سے جیتے ہیں، آخرت میں کیا ہے ان کے لیے؟
ایک دو روایتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام محمد وعلی محمد اس آیہ مبارکہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا نا لا یتکلمون، کوئی شخص بھی خود سے کلام نہیں کر پائے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ اس کلام سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور کسی کو یاد نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ۔ عجب، کسی کو یاد نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ، کیونکہ حقیقت کی دنیا ہے۔ ممکن ہے دنیا میں ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو، صبح سے شام تک اس کا ورد ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہاں یاد نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگا، یعنی اذن نہیں ہوگا، اذن نہیں ہوگا، یاد ہی نہیں ہوگا۔ لا یتکلمون، لا الہ الا اللہ جاری نہیں کر پائیں گے چونکہ یاد ہی نہیں ہے، بھول جائیں گے۔ الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ پائے گا جس کو رحمان اذن عطا کرے گا، جس کو رحمان اذن عطا کرے گا۔ کس کو رحمان اذن عطا کرے گا؟ پانچویں آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں ہر اس شخص کو جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لوگ بھول چکے ہوں گے، ہر اس شخص کو اذن لا الہ الا اللہ عطا ہوگا جو دنیا میں ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ متمسک رہا ہوگا، جو دنیا میں ولایت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بس اسی کو یاد آئے گا، باقی سب کو بھول جائے گا، یاد ہی نہیں آئے گا۔ بچپن میں ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اللہ کو پتا ہے تو یہ قبر کے سوالات کیوں؟ پتا تو ہے وہاں پہ کوئی غلط کلامی بھی تو کر سکتا ہے، موقع پہ بیان بدل دے کوئی شخص۔ بچپن میں یہ سوال ذہن میں آتا تھا، بعد میں پتا چلا وہاں یاد ہی نہیں آئے گا۔ وہی چیز انسان کو یاد رہے گی جو گوشت، خون اور وجود کا حصہ ہوگی دنیا کے اندر، یاد ہی نہیں آئے گا اس کے علاوہ کچھ۔ من ربوں کا، من اماموں کا، کتاب کون سی ہے تمہاری، کچھ یاد نہیں ہوگا، مگر یہ کہ حقیقت میں رب کو مانا ہو، حقیقت میں رب کے ولی کو مانا ہو، حقیقت میں کتاب کو مانا ہو، یاد ہی اسی کو آئے گا۔ ایک اور روایت قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، غالباً سورہ صافات کی آیت ہے، وَقِفُوهُمْ، روکو ان کو، روکو روکو، بیریئر لگے ہوتے ہیں نا جہاں روکا جاتا ہے، چیک پوسٹ ہوتی ہے، آج کل یہاں بھی ہیں، روکو۔ کیوں؟ انہم مسئولون، سوال پوچھنا ہے ان سے، ایسے تھوڑی جانے دینا ہے۔ اس روایت کی وضاحت سوائق کے اندر ابن حجر نے بیان کی ہے، ابو سعید خدری کا بیان ہے اس آیت کی وضاحت میں۔ وہ کہتے ہیں کیا پوچھا جائے گا؟ اہل محشر کو روک کے، سب کو روک کے، وَقِفُوهُمْ، کف سے ہے نا، کیفو، روکو ان سب کو، انہم مسئولون، ان سب سے سوال ہوگا، سوال کا جو صحیح جواب دے پائیں گے بس ان کو گزرنے دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کون؟ ابو سعید خدری، ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے خلاف لکھی گئی ہے کتاب اور اس میں بھی مجبور ہوئے ہیں یہ جملہ لکھنے پر۔
تشیع کے خلاف لکھی گئی کتاب کے اندر یہ جملہ ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، دشمنوں کا نقل کردہ جملہ ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ کون؟ یہ جو ابھی نیٹ ورک ہم نے ذہنوں میں بیٹھ کے بنایا تھا، جو دنیا میں اس نیٹ ورک کا حصہ رہے تھے، ان کو سوال کے جواب پوچھ کے گزرنے دیا جائے گا، باقیوں کو روک لیا جائے گا۔ نہ لا الہ الا اللہ زبان پر آئے گا، نہ اس چیک پوسٹ سے آگے جا سکیں گے۔ یہ ہے تاثیر ولایت آخرت میں۔ دنیا میں تاثیر ولایت آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ اس ولایت سے پھر دنیا کیا دیکھتی ہے؟ یہ ولایت دنیا کو کیا دیتی ہے، کیا تشکیل پاتا ہے؟ اس نیٹ ورک کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اس بساط کے اوپر کیسے لوگ تخلیق پاتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں؟ ایک گروہ ہے جس کا نام ہے شرطۃ الخمیس۔ ولایت کو مان کے پھر شرطۃ الخمیس بنتا ہے۔ شرطہ وہ گروہ کہ جو جان ہتھیلیوں پر رکھ کر پھر رہا ہوتا ہے۔ شرطہ یعنی وہ گروہ کہ جب جنگ لگ جائے اور منادی ندا دے کہ لشکر گاہ کے اندر سارے جمع ہو جائیں، تو وہ جام بکف افراد کہ جو سب سے پہلے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرطہ۔ لشکر جب تشکیل پا جاتا ہے، پانچوں حصے لشکر کے مکمل ہو جاتے ہیں، کوئی آگے، کوئی وسط میں، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، یہ پانچوں گروہ جب تشکیل پا جاتے ہیں، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان سب سے زیادہ جاں بکف ہے، ان سب سے بھی آگے دکھائی دیتا ہے، اس لشکر سے بھی آگے دشمن کی صفوں کو چیرنے کے لیے میدان میں دکھائی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرطہ۔ یہ لغت میں اور کتب میں جو معنی بیان کیے گئے وہ عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ اچھا، خمیس کس کو کہتے ہیں؟ جمعرات کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں جمعرات نہیں ہے خمیس۔ خمیس یہی لشکر، یہ جو ابھی منظر کشی کی آپ کے سامنے ہے، ایک ہوتا ہے مقدمہ، فرنٹ لائن لشکر کی مقدمہ کہتے ہیں اس کو۔ ایک ہوتا ہے قلب لشکر، کسی شاہین کا تصور لے آئے نا ذہن میں، مقدمہ، قلب لشکر، ساک جو پیچھے ہوتا ہے، بیک اپ فراہم کرنے والا، اور ایک میمنہ اور ایک میسرہ۔ یہ پانچ چونکہ ہوتے ہیں اور خمس ہیں، لشکر کو اس پوری آرائش کے ساتھ کہا جاتا ہے خمیس۔ شرطۃ الخمیس جو اس پورے لشکر کی روح رواں ہے۔ شرطۃ الخمیس یعنی پرچمدار کے بھروسہ مند، شرطۃ الخمیس یعنی اشاروں کے منتظر، شرطۃ الخمیس یعنی ہاتھ قبضہ تلوار کے اندر، شرطۃ الخمیس یعنی لبوں کی جنبش کے منتظر۔ اسبغ ابن نباتہ سے روایت ہے، مولا کائنات کے بارے کسی نے پوچھا، اس نے جواب دیا، کہا کہ ہم کیا جانے، ان کو اتنا پتا ہے ہم ان کے ساتھ کیسی ولایت، اب یہ لفظ ولایت کا معنی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس بات کے تسلسل میں لانے کے لیے، کس ولایت میں ہم علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ قبضہ شمشیر میں ہوتے ہیں، یا یوں ہے کہ شمشیریں ہم نے اٹھائی ہوتی ہیں کندھوں کے اوپر، علی کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں۔ علی اشارہ کرتا ہے کسی کی گردن اڑانی ہے، پھر ہم پوچھتے نہیں ہیں، پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں،
پھر ہم سوچتے نہیں ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے بعد میں میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے میری فیملی کا کیا بنے گا، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید میں مارا جاؤں، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید دشمن کی نظروں میں آ جاؤں۔ علی اشارہ کرتا ہے، ہم گردن اڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تھا لشکر مولا کائنات کا، شرطۃ الخمیس۔ اچھا، بعضهم اولیاء و بعض، ان کے اندر بھی تو تھا۔ وہ کیسا تھا؟ بہت اسپیشل۔ وہ جو خط کھینچے نا ہم نے، انہوں نے بھی آپس میں خط کھینچے تھے، انہوں نے بھی آپس میں رشتہ قائم کیا تھا، انہوں نے بھی آپس میں عہد و پیمان باندھا تھا، انہوں نے بھی آپس میں مشارطہ کیا تھا، انہوں نے بھی آپس میں شرط باندھی تھی، شرط باندھی تھی۔ تشارتو کا لفظ ہے روایت کے اندر، میں جملہ پڑھتا ہوں روایت کا، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں وہ جو جملہ میں نے پڑھا، ان سیوفنا کانت علی اواتکنا فمن اومأ الینا ضربناہ بہا۔ علی اشارہ کرتے تھے، ہم جا کے ضرب لگاتے تھے اس شخص۔ پھر کہتے ہیں وکان یقول لنا۔ اچھا، اب مولا کے ساتھ ہماری کیا بات طے ہوئی تھی؟ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ایسے ہی نہیں، حالات کے تناظر میں ہمارے قبیلے کے سردار کے بارے دشمن یہ کہہ رہا ہے، دئی ابن دئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے تیروں کی زد پر ہے، اس قبیلے کا سردار ہے۔ اس فضا میں وَكَانَ يَقُولُ لَنَا، مولا کائنات ہم سے فرماتے تھے تشرتو فَوَاللَّهِ مَشْتِرَاتُكُمْ لِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ۔ اب یہ جو ایگریمنٹ تمہارا ہے شرطۃ الخمیس کا، جان نثاروں کا، جام بکف سربازوں کا، مجاہدوں کا، جنرل سلامی کا، حاجی زادے کا، حاج قاسم سلیمانی کا، سید حسن نصر اللہ کا آپس میں ایگریمنٹ، آج کے زمانے کے تو یہ ہے نا۔ کیا ایگریمنٹ ہے؟ نہ سونے کا نہ چاندی کا، اتنا سونا ملے گا، اتنی چاندی ملے گی، سونے کے سکے ہوتے تھے، یعنی مال و دولت مد نظر نہیں ہے، ان کی دنیا مد نظر نہیں ہے، ان کے بیچ میں وہ ہے ہی نہیں جو ان کا غیر ہو۔ دنیا غیر، مال و دولت غیر، سب ہٹا دیا، ولایت کے رشتے میں جوڑ گئے، تو کیا ہے بیچ میں؟ کس پر ایگریمنٹ؟ وَمَشْتِرَاتُكُمْ، کوئی اور معاہدہ اور ایگریمنٹ، اے میرے شیرو، اے اسبغ ابن نباتا اور اے میرے جوانوں، مولا فرما رہے ہیں کوئی اور ایگریمنٹ تمہارے بیچ میں نہیں ہے، اِلَّا لِلْمَوْتِ، خون پر بیعت کی تھی انہوں نے، بیعت خون کی تھی انہوں نے، مرنا پڑے مر جائیں گے، علی کو نہیں چھوڑیں گے، گردن کٹے گی کٹوا دیں گے، علی کو نہیں چھوڑیں گے، ذبح ہو جائیں تو ہو جائیں، علی کو نہیں چھوڑیں گے۔ موت پر ایگریمنٹ کیا ہے، موت پر شرط باندھی ہے۔ بعضهم اولیاء و بعض، کیسے خط کھینچے آپس میں، کیسا رشتہ جوڑا ہے، اور خون درست بہنے والی چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی بانڈ دکھائیں تو صحیح دنیا والے، خون پر شرط باندھی تھی، خون پر۔ لمبا نہ کرو، رجال کشی سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی بعد میں دیکھنا چاہیں، بہار الانوار میں بھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم ایک اور صلوات بھیجیے۔ ایک زیارت نامے کے اندر
ایک جملہ پڑھتے ہیں، اشہد لک، کس کے بارے؟ جن کا ذکر کرنے آج آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، مولا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ یہ ولایت کیسے گوہر دیتی ہے معاشرے کو، زیارت نامے کے اندر ہے، معصومین علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ۔ اشہد لکا، اے آقا میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، 4 چیزوں کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ منزل تسلیم پر تھے، منزل تصدیق پر تھے، منزل وفا پر تھے، منزل نصیحت پر تھے۔ ایک ایک جملہ ان کے بارے میں، اور یہ ختم کلام اسی پر۔ تسلیم واضح ہے، سر جھکا دے انسان کسی کے آگے۔ اب یہاں کس کے آگے سر جھکایا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے آگے، ان کی مرضی کے آگے جو مرضی خدا ہیں، سر جھکا دے انسان۔ اچھا، سر جھکا دیا، اب طوفان آئے یہ سر نہیں ہٹے گا۔ تسلیم کے لغت سے معانی لے کر اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ طوفان آ جائے یہ سر نہیں اٹھے گا، آندھی چلے یہ سر نہیں اٹھے گا، بارش آ جائے یہ سر نہیں اٹھے گا، تیروں کی برسات شروع ہو جائے یہ جھکا ہوا سر جو حسین کے آگے جھکا ہوا ہے یہ نہیں اٹھے گا، جسم چھلنی کر دیا جائے، زخم لگ جائے، یہ سر نہیں اٹھے گا جو حسین کی دہلیز پر جھکا دیا۔ یہ بہت خلاصہ ہے تسلیم کے سارے معانی کا۔ اشہد لکا بالتسلیم۔ اچھا، کوئی یہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یا احتمال دے سکتا ہے، یا کوئی نہ بھی دے پایا تو جاتا ہے یہ احتمال کہ انسان کسی کے سامنے تسلیم ہو جائے لیکن ممکن ہے اس کی ہر بات کو نہ مانے، پھر بھی تسلیم ہو جائے۔ بعض اوقات بچے والدین کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں بچہ ویسے ہی کر رہا ہے، جوان ویسے ہی کر رہا ہے، بیٹی ویسے ہی کر رہی ہے، باپ نے کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، دل نہیں بھی چاہ رہا تو ان کے سامنے تسلیم۔ ممکن ہے وہ غلط بھی کہہ رہے ہوں لیکن ان کے احترام میں ان کے سامنے تسلیم۔ اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا، اگلے لفظ کے ذریعے اس سوال کی گنجائش کو ختم کر دیا کہ یہ کوئی عام تسلیم نہیں ہے۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق۔ تصدیق کیا ہے؟ دنیا کہتی رہے کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں، تصدیق یہ ہے عباس کا دل بھی یہی کہے گا، عباس کی زبان بھی یہی کہے گی، اگر حسین نے کہہ دیا ہے مدینہ چھوڑنا ہے تو مدینہ چھوڑنا ہے۔ خالی تسلیم نہیں، مکمل تصدیق کے ساتھ تسلیم۔ جو حسین کہہ دے وہی حق ہے۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء۔ وفا کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملے میں عرض کر دوں، کسی جگہ میں نے عرض کیا تھا، یہیں قم میں، مجھے یاد نہیں ہے کہاں عرض کیا تھا، چند سال پہلے۔ بعض علماء نے اس کو کھولا ہے، وفا کے لفظ کو، خوبصورت کہتے ہیں ایک فارمولا ہے، دیکھنا ہونا کہ انسان نے وفا کی ہے یا نہیں کی۔ کوئی کام کیا، مکمل کیا، اس کے بعد بیٹھ کے سوچے، اپنے دل سے پوچھے کہ اگر اے کاش، لفظ اے کاش کو لیجئے، اگر کام مکمل ہونے کے بعد اے کاش کی گنجائش رہ جائے، اے کاش یہ کر لیتا، اے کاش یہ کر لیتا، باپ مریض تھا، اے کاش فلاں شہر لے کر چلا جاتا، فلاں ہسپتال میں لے کر چلا جاتا، نہ لے گیا، اگر اے کاش کی گنجائش رہ جائے اس کا مطلب ہے وفا نہیں ہوئی، لیکن اگر اے کاش کی ہر گنجائش ختم ہو جائے اس منزل کا نام ہے منزل وفا۔ حضرت ابو الفضل العباس نے ایسی وفا دکھائی ہے کربلا کے میدان میں، اے کاش کی ہر گنجائش کو ختم کر دیا ہے۔
ایسی تسلیم، ایسی تصدیق، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. نصیحت یہ نہیں جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، خیر خواہی. علماء نے بیان کیا منزل بمنزل یہ 4 مرحلے ہیں آقا کی شخصیت کے. ایک سے بڑھ کے ہے اگلا مرحلہ، تسلیم کی منزل سے بڑھ کے ہے تصدیق کی منزل، تصدیق کی منزل سے بڑھ کے ہے وفا کی منزل، وفا کی منزل سے بڑھ کے ہے نصیحت کی منزل. اچھا کیا مراد ہے پھر نصیحت سے؟ کہ جو وفا سے بھی کسی اگلی منزل کا نام ہے. علماء نے بیان کیا کہ وفا وہاں تھی کہ جہاں اس شخص سے جتنی توقع تھی اس نے اس کو مکمل کیا، اعکاش کی گنجائش کو ختم کیا. نصیحت اس سے اگلی منزل ہے کہ توقع نہیں ہے، توقع سے بڑھ کے اگر کوئی اپنا کردار ادا کر دے وہاں لفظ نصیحت استعمال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی غم آتا تو اس وقت 2 کام کرتے اس غم کو برطرف کرنے کے لیے. روایات سے عرض کر رہا ہوں. ایک کام نماز ادا کرتے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. اور نماز کیا ہے؟ خدا کی زیارت. اسی خدا کی زیارت پہ میں ایک اور جگہ 2 مجلسیں ابھی کل اور آج پڑھی. خدا کی زیارت ہے نماز. ان 2 کام کرتے. ایک کام کیا؟ نماز، مصلی عبادت خدا کی بارگاہ میں، اور غم رسول دور ہو جاتا. دوسری چیز جو رسول اللہ کے غموں کا مداوا روایات میں بیان کی گئی ہے، مولائے کائنات کے چہرے کی زیارت. اللہ کے رسول اپنا غم دور کرنے کے لیے علی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول کے غموں کا علاج 2 چیزیں ہیں، ایک خدا اور ایک علی ابن ابی طالب. علی رسول کے غموں کا مداوا ہیں. علی بہت سی شباہتیں ہیں. رسول اللہ اور مولائے کائنات کا جو تعلق ہے اس میں، اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے تعلق میں. یہی جملہ یہاں بھی ملتا ہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. رسول اللہ مولائے کائنات کو دیکھ کر اپنا غم مٹا لیا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس کو دیکھ کر سکون پاتے تھے، کرب دور ہو جاتا تھا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. جناب حبیب منزل شہادت کو جب فائز ہو چکے تو مقتل نے ایک جملہ لکھا. کیا تاثیر تھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر جناب حبیب کے جانے کی؟ انکسار شکستگی کو کہتے ہیں. فبان الانکسار علی وجہ الحسین. حبیب گئے، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے. دوست تھا نا حبیب. لیکن جب حضرت ابو الفضل العباس گئے ہیں
اس وقت مقتل نے یہ نہیں کہا فبان الانکسار علی وجہ الحسین، نہ صرف حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار تھے، آقا نے خود جملہ ادا کر کے کہا الآن انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ام البنین کے لال کو آج رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مدینہ میں بقیع کے اندر ہاتھوں سے قبریں بنا کے مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ کتب میں لکھا ہے اتنا درد تھا اس مرثیے میں، مروان جیسا شقی بھی سن کے رو پڑتا تھا۔ کون عباس جس کو آپ اور ہم رونے کے لیے آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے سب کے بارے یہ نہیں ملتا جملہ، لیکن چند مقامات ایسے ہیں جن میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جب حضرت ابو الفضل العباس داغ مفارقت دے چلے اور حسین سے پہلے چلے گئے تو اس وقت یہ جملہ ملتا ہے فَبَكَى الْحُسَيْنُ بُكَاءً شَدِيدًا، شدت سے دھاڑیں مار مار کے حسین نے گریہ کیا ہے۔ آج ہم اس عباس کو رونے کے لیے جمع ہوئے۔ جب آقا نے دیکھا نا کہ میرے آقا تنہا رہ گئے ہیں تو اس وقت حاضر ہوئے، آقا جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ عجیب جملہ کہا، فرماتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کیفیت کا اندازہ کیجیے اس جملے کی۔ عجب نہیں حضرت عباس نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار تھا۔ بس یا مولا حسین بچے ہیں یا مولا عباس بچے ہیں۔ کیوں فرمایا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو؟ اہل دل نے کہا، اہل معرفت نے کہا کہ عجب نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے یہ جملہ بولا ہو کہ وہ تو حسین کی نگاہیں تھی نا جس سے عباس کو دیکھ رہے تھے۔ حسین کی نگاہوں میں اکیلا عباس حسین کا پورا لشکر تھا۔ ایک عباس لشکر کے برابر تھا حسین کے لیے۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اچھا جانا چاہتے ہو؟ عباس ایسا کرو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اچھا آقا میں جاتا ہوں، جاؤ دشمن سے بات کرو۔ گئے دشمن سے بات کی، دشمن نہیں مانا، واپس آئے، عرض کی آقا یہ دشمن بات سننے کو تیار نہیں ہے، تھوڑا سا پانی کہا تھا میں نے، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا، بچے پیاسے ہیں۔ دشمن نے تھوڑا سا پانی بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انتظار میں ہے کہ دشمن تو پانی نہیں دے رہا ہے، اب آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں گے۔ اسی لمحے کے اندر جب حسین گریہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اچانک خیموں سے ایک آواز آئی، العطش العطش۔ اچھا کلرز کیا ایک جملہ، العطش قد قتلنی، کس کا جملہ تھا؟ جب جنگ لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے ایک جملہ کہتے ہیں، بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے اکبر کو مار ڈالا۔ اچھا تصور کیجئے خیموں سے کون سی آواز آ رہی ہے عباس کے کانوں تک؟ العطش العطش، وہ پیاس جس نے اکبر کے ساتھ یہ کیا کہ اکبر جیسا کڑیل جوان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بابا العطش قد قتلنی۔ اس پیاس نے اصغر کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ اس پیاس نے سکینہ کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ آئے
مشق لینے کے لیے خیمے میں آئے، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس خیمے میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے خالی مشکیزیں اپنے شکم سے لگائے کہ شاید تھوڑی سی نمی مل جائے اس تپتے صحرا کے اندر۔ کچھ بچے شکم سے کپڑے ہٹا کے اپنے قمیص کو الٹ کے اس جگہ لیٹے ہوئے ہیں جہاں پہ مشق پڑی تھی۔ اس کیفیت میں مشق کو اٹھایا، چلے نہر کی طرف متوجہ ہوئے، آقا سے اذن لے کے چلے، جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مقتل کے جملے 4000 تیر انداز جن کا پہرا نہر پر بٹھایا گیا تھا، اب انہوں نے چلے کے اندر، کمان کے اندر تیروں کو جوڑا۔ 4000 تیر انداز۔ عباس چلے نہر کی طرف، 4000 تیر اندازوں نے تیر برسانا شروع کی۔ عباس جنگ لڑتے چلے جا رہے ہیں، تن بتن جنگ ہے، دشمن حملے بھی کر رہا ہے، اوپر سے تیر بھی برس رہے ہیں، اپنی تلوار سے تیروں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، تیزی سے نہر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دن کی مجلس میں نے ایک جملہ اچانک اس وقت ذہن میں آیا تو عرض کیا، یہاں دوبارہ دہراتا ہوں۔ جب تبرکات دربار یزید میں لے جائے گئے تو بعض مقاتل نے لکھا کہ ایک علم وہاں لے جایا گیا، یزید نے پوچھا یہ علم کس کا ہے؟ یزید سے پوچھا گیا کہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ علم کس کا ہے؟ یزید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس علم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تیروں کے نیزوں کے نشان نہ ہو اور یہ علم زخمی نہ ہو، صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں تیروں کا، تلواروں کا، نیزوں کا ایک نشان بھی میں نہیں دیکھ رہا، وہ جگہ ہے جہاں علمدار نے اپنے ہاتھوں سے علم کو پکڑا ہوا تھا۔ کہا یہ حسین کے لشکر کے علم بردار عباس ابن علی کا علم تھا، یعنی علم گرنے نہ دے رہے تھے، جو تیر بھی آ رہے تھے عباس اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے۔ علم لے کر نہر تک پہنچے، نہر میں اپنی سواری کو اتارا، مشق کو بھرا۔ مقتل نے لکھا کہ چلو میں پانی لیا، اس کے بعد فذکر عطش الحسین علیہ السلام، حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ فرم الماء علی الماء، پانی کو پانی پر پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے مقتل لکھنے والے، تو عباس کی وفا سے آشنا نہیں تھا، اس لیے شاید تو نے یہ لکھ دیا کہ عباس پانی پینا چاہتے تھے لیکن حسین کی پیاس کو یاد کر کے پانی کو پانی پر پھینک دیا۔ عباس کو شاید اپنے بابا کی وہ وصیت یاد آ گئی تھی جو شہادت سے پہلے 19 اور 21 رمضان کے بیچ کسی وقت عباس کو بلا کر کی کہ اے میرے ننھے عباس، جب تم، ایک وقت آئے گا کہ جب تم نہر کے اندر اتر جاؤ گے، اس وقت میری نصیحت ہے، میری وصیت ہے کہ ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشا۔ اے بیٹے عباس، اس عالم میں کہ تمہارے بھائی حسین پیاسے ہوں، عباس اس وقت پانی نہ پینا۔ میں کہوں گا عجب نہیں کہ یہ جو پانی کو ہاتھ میں لیا تھا شاید نجف کا رخ کیا ہو، کہا ہو اے بابا علی مرتضیٰ، آج عباس نے آپ کی وصیت کو پورا کر دیا۔ چلے، جب جا رہے تھے توجہ جنگ کی طرف تھی، اب واپس آ رہے ہیں، عباس کو جنگ بھی لڑنی ہے، پانی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ چلتے چلتے دشمنوں نے گھیرا، عجیب جنگ ہے، عباس کی عجیب کیفیت ہے، دایاں شانہ کٹ گیا، آگے بڑھے بایاں شانہ بھی کٹ گیا، دانتوں کے ساتھ مشق کو سنبھالا ہوا ہے عباس، خود کو مشق کے اوپر جھکایا، بس 1-2 منزل ہے، خود کو مشق کے اوپر جھکایا ہوا ہے عباس۔ اب ہرملہ دیکھ رہا ہے کہ عباس کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے،
یہ کیسا شہسوار ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے کس رفتار کے ساتھ خیموں کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو حسین مشق لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے تیر سے نشانہ لیا، پانی زمین پر بہہ گیا، دوسرے تیر سے نشانہ لیا، عباس کے سینے میں تیر پیوست ہوا، عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک سے ایک تیر عباس کی آنکھ میں آ کر لگا، عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ جب تیر نکالنا چاہا خود کو جھکایا کہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ میں تیر کو پکڑ کے کھینچوں، چونکہ ہاتھ تو ساتھ نہ تھے۔ جیسے ہی جھکے خود گرا، ایک لعین جو دیکھ رہا تھا گرز لے کر آیا، عباس کے سر میں گرز سے وار کیا۔ اب عباس زین پر ٹھہر نہ سکے، جس طریقے سے زین سے زمین پر آئے۔ ایک واقعہ بہت معروف ہے، ایک خطیب تھے، وہ حضرت عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک شخص کے خواب میں مولا آئے، کہا کہ اس خطیب سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا، لوگوں کو میری مصیبت کیوں نہیں سناتا۔ اس نے عرض کی آقا وہ شخص تو آپ کے مصائب پڑھتا ہے، ہم نے کئی بار سنے ہیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، اس کو کہنا جو مصیبت میں چاہتا ہوں وہ مومنین کو سنائے، مومنین کو بتائے کہ جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گر جائے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اترتا ہے۔ مومنین کو بتانا جب میں گر رہا تھا سینے میں تیر، آنکھوں میں تیر، پشت پر تیر، ہاتھ نہ تھے کہ جن کا سہارا لے کر اترتا۔ کہا آقا عباس کا سلام، یا اخا ادرک اخاک، اے آقا میری خبر لیجئے۔ حسین چلے، حسین کے پہنچنے سے پہلے مقتل میں ایک غضب ہوا، تلواروں والوں نے عباس کو گھیرا، صفین کا کینہ، مولائے کائنات کی دشمنی، سب کچھ زہرا کی دشمنی، وہ سب کچھ جو ذہنوں میں تھا، بس اس دشمنی میں تلواروں کو نیام سے نکالا۔ بس ایک منزل لے لیجئے، عباس کے اوپر تلواروں سے حملہ ہوا۔ اسی اسنا میں بعض مقاتل نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا، کہا کہ کچھ نیزہ بردار جمع ہوئے، انہوں نے ایک دائرہ بنایا، کہا کہ اے تلواروں والوں تم ہٹ جاؤ، اب ہماری باری ہے۔ بس اس کو نہ پڑھ پاؤں گا، اتنے میں حسین ابن علی پہنچ گئے، عباس کا سر اپنی آغوش میں لیا، عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، دیکھا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، عباس گریہ کر رہے ہیں۔ بھیا عباس روتے کیوں ہو؟ عباس کہتے ہیں اے آقا میں گرا ہوں نا تو آپ کی آغوش میں میرا سر ہے، آپ کی آغوش میں میری روح پرواز کرے گی۔ میرے ذہن میں بعد کا تصور آ گیا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جب آپ رخصت ہونے لگیں گے تو آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اچھا عباس بھیا کوئی وصیت؟ عرض کی آقا ایک گزارش ہے، میرا لاشا خیموں کو نہ لے جائیے۔ کیوں بھیا عباس؟ عرض کی آقا آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ۔ حسین نے عباس کو وہاں پر سپرد مقتل کیا۔ حسین تیزی سے واپس آئے، ہاتھ میں عباس کا علم ہے۔ کہتے ہیں حسین تو بہت تسلی سے لاشے کو لے کر آتے تھے نا، جس لاشے کے پاس بھی جاتے تھے بیٹھتے تھے، اس شہید کے ساتھ کچھ دیر گفتگو کرتے تھے، اس کا سر اپنی آغوش میں رکھتے تھے، بعض سر ہیں جو آغوش میں رکھے۔ اتنا جلدی حسین کسی کے لاشے سے واپس نہ آئے جتنا جلدی عباس کے لاشے سے واپس آئے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض نے اس طرح سے بیان کیا کہ جب بھی کسی لاشے پہ جاتے تھے حسین کو معلوم تھا خیموں کی حفاظت کرنے کے لیے بھیا عباس موجود ہیں۔ اب جب کہ عباس کے لاشے پر آئے کوئی موجود نہ تھا، حسین جب واپس آئے علم کو دیکھا، سکینہ نے پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ حسین کچھ بتا تو نہ سکے، آگے بڑھ گئے،
عباس کے خیمے کا ستون زمین پر گرا دیا۔ اب بیویاں سمجھ گئیں، عجیب کوہرام بپا ہو گیا۔ واہ عباسا، واہ خا، واہ غربتا۔ اسی دوران مقتل میں ایک غضب ہو گیا۔ حسین جب عباس کے لاشے کو چھوڑ کر آ گئے تو مقتل میں اس طرح سے ہے کہ جس کے ہاتھ میں تیر تھے وہ تیر لے کر آیا، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ نیزے لے کر آیا، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں وہ تلواریں چلاتا رہ گیا۔ ام البنین کا لال کربلا کی ریتی پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب بعد میں کوفہ سے امام زین العابدین آئے اور لاشوں کو دفنانا چاہا، عباس کے لاشے کو دفنانا چاہا، جس حصے کے نیچے ہاتھ ڈالتے دوسرا حصہ جدا ہو جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔